بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کے بارے میں سچا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نافرمانی کے انجام میں رونگٹے کھڑے کر دینے والے عذاب سے آگاہ کیا گیا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرما لیا کرتے تھے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے دیکھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعبیر فرما دیا کرتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا اور کسی نے بھی خواب کا تذکرہ نہ کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ 2 آدمی میرے پاس آئے ہیں جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک مقدس سرزمین کی طرف لے چلے ہیں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا ہاتھ میں زنبور لیے ہوئے کھڑے کھڑے اس بیٹھے ہوئے شخص کے کلے چیر رہا ہے، اور جب ایک کلہ گدی تک چڑ جاتا ہے تو دوسرے کلے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا ہے، اور اتنی دیر میں اس کا پہلا کلہ درست ہو جاتا ہے، مگر وہ شخص پھر اس کے ساتھ یہی عمل کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے دریافت کیا آخر کیا بات ہے؟ تو وہ دونوں کہنے لگے آگے چلیے۔ آگے چلے تو ایک ایسے شخص پر سے گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے، اور دوسرا شخص اپنے ہاتھ میں ایک بھاری پتھر لیے اس لیٹے ہوئے کے سر کو نہایت بے دردی سے کچل رہا ہے۔ جب وہ شخص سر پر زور سے پتھر مارتا تو پتھر لڑک کر دور جا پڑتا، اور وہ شخص ابھی اس پتھر کو لانے بھی نہیں پاتا کہ اس کا سر پھر درست ہو جاتا، اور وہ پھر اسی طرح اس کا سر پھوڑتا۔ یہ ماجرا دیکھ کر میں نے دریافت کیا کہ کیا قصہ ہے؟ تو وہ دونوں آدمی کہنے لگے آگے چلیے۔ جب آگے چل کر ہم ایسے غار پر پہنچے جو تنور کی طرح اندر سے کشادہ تھا اور اوپر سے تنگ، جس میں آگ دہک رہی تھی، اور بہت سے مرد اور عورتیں اس میں پڑے تھے۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوتے تو وہ سب اوپر اٹھاتے اور نکلنے کے قریب ہو جاتے تھے، اور جب آگ نیچے بیٹھتی تو اس کے ساتھ نیچے چلے جاتے۔ یہ دیکھ کر میں نے معلوم کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو دونوں کہنے لگے آگے چلیے۔ آگے چل کر ہم نے دیکھا کہ ایک خون کی نہر میں ایک شخص کھڑا ہے اور دوسرا شخص نہر کے کنارے پر کھڑا ہے، جس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ جس وقت اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا اور نکلنا چاہتا تو کنارے والا شخص زور سے اس کے منہ پر پتھر مارتا کہ وہ پھر اسی جگہ پہنچ جاتا، پھر نکلنا چاہتا تو پھر مار کر اسی جگہ پہنچا دیتا۔ اس حال کو بھی میں نے معلوم کرنا چاہا تو وہ دونوں کہنے لگے کہ آگے چلیے۔ آگے چل کر ہم ایک ایسے سرسبز و شاداب باغ میں پہنچے جس میں ایک بڑے درخت کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں۔ اسی درخت کے قریب ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے سامنے آگ جل رہی ہے، جس کو وہ دھونک رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو اس درخت پر چڑھا لے گئے جس کے درمیان میں ایک خوبصورت مکان تھا۔ وہ دونوں مجھے اس مکان میں لے گئے۔ اتنا عمدہ مکان میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، جس میں بہت سے بوڑھے، جوان اور بچے موجود تھے۔ پھر باہر لا کر اس سے بھی اوپر لے گئے، جہاں پہلے گھر سے بھی زیادہ عمدہ مکان تھا، جس میں صرف بوڑھے اور جوان تھے۔ اب میں نے ان دونوں سے کہا کہ پوری رات تم مجھے لیے پھرے ہو، آخر اس اسراریت کی حقیقت سے بھی تو آگاہ کرو۔ جب انہوں نے بتایا کہ جس شخص کے کلے چیرے جا رہے تھے وہ جھوٹا شخص ہے
جس کی چھوٹی باتیں دنیا میں مشہور ہو جاتی تھیں۔ قیامت تک وہ اسی سزا میں مبتلا رہے گا۔ اور جس کا سر پھوڑا جا رہا تھا وہ ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم قرآن عطا فرمایا، مگر رات کو غافل ہو کر سوتا رہتا اور دن کو اس پر عمل نہ کرتا تھا۔ قیامت تک وہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور آگ کے غار میں زناکار پڑے ہیں اور خون کی نہر میں سود خور پڑے ہیں۔ ہاں، وہ بزرگ جو سرسبز درخت کے نیچے بیٹھے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے گرد لوگوں کی نابالغ اولاد، اور اسی درخت کے قریب جو آگ دھونکنے والا شخص آپ نے دیکھا وہ مالک داروغ دوزخ ہے، اور درخت کے اوپر والا وہ پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے تھے عام مسلمانوں کا گھر ہے، اور دوسرا شہیدوں کا ہے۔ ہم دونوں میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ ذرا سر اوپر اٹھائیے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے اوپر ایک سفید بادل مجھے نظر آیا۔ وہ کہنے لگے یہ آپ کا گھر ہے۔ اس پر میں نے کہا تو مجھے چھوڑو، میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ اس پر انہوں نے کہا نہیں، ابھی آپ کی عمر پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکی ہوتی تو ابھی چلے جاتے۔ ناظرین، انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ اس سچی حکایت سے جھوٹ، بے عملی یعنی قرآن پاک کا علم ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا نے زناکار، سود خور کی سزاؤں کا حال، نابالغوں، عام مسلمانوں اور شہداء کے درجات کا حال معلوم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھیں اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے۔ شکریہ۔